رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی وہ عظیم نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں، 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان میں تراویح پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان مذکورہ کاموں کو کرتے ہوئے مر جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صدیقین اور شہداء میں سے ہیں۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتاب بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس مہینے کی قرآن کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے ہر دور میں رمضان المبارک کے مہینے میں صالحین کا کثرت سے قرآن کریم پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص قرآن پاک کا ایک حروف پڑھے اس کے لیے اس حروف کے بدلے 1 نیکی ہے، اور وہ 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم 1 حروف ہے، بلکہ الف 1 حروف، لام 1 حروف اور میم 1 حروف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک دلوں میں بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے جنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن کریم میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو تمام دعا مانگنے والوں سے زیادہ افضل اور بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات صرف اللہ ہی کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے پابندی سے اختیار کیا ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں بھی ترکی خیموں میں اعتکاف فرمایا، پھر خیمے سے سر مبارک نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، پھر درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں انہیں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سابق سے یہ دوسری فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے نام اعمال میں تمام نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر مقیم اور پابند ہو جاتا ہے اور بہت سے وہ نیکیوں کے اعمال پر سر انجام نہیں دے سکتا جو وہ باہر کرتے ہوئے کر سکتا تھا، مثلا کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا وغیرہ۔ یہ تمام اعمال کا اجر و ثواب معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مفت میں نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ ہر سال اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حضرت سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ معتکف کے لیے ہر دن حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔